الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ شوق و محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، میں فقیر بھی اسی غرض سے آیا کہ مبارک نورانی محفل ہے، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، میں بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جاؤں۔ لیکن ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہم سب کے حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالخالق ہزاروی صاحب کا حکم ہے، تو ان کے حکم کو بجا لاتے ہوئے دو تین باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ پریشان بالکل نہ ہو، وقت بہت گزر چکا ہے، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی 10 سے 12 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ویسے یہ تاک رات ہے، آخر عشرہ ہے، یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، نہ جانے آئندہ سال ہم میں سے کتنے زندہ ہوں گے اور کتنے چلے جائیں گے۔ ان گھڑیوں کو اللہ ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے حضرت قاری صاحبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نماز تراویح کے اندر اللہ کریم کا مبارک کلام سنایا۔ پھر آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے نماز تراویح کے اندر اللہ کریم کا مبارک کلام سنا۔ اللہ ان کا سنانا، آپ حضرات کا سننا اپنے دربار عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور روزہ سفارش کرے گا، اور مفہوم حدیث کا سنا رہا ہوں، یوں سمجھ لیں، روزہ کہے گا کہ ربا یہ دن پر مجھے رکھتا رہا، ربا یہ دن پر مجھے رکھتا رہا، یا اللہ یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا رہا، آپ کے سوا نہ دیکھنے والا نہ منع کرنے والا، آپ کی محبت کے اندر آپ کے ڈر کی وجہ سے ربا اس نے دن پر مجھے رکھا، آج میری سفارش کو اپنے بندے کے حق کے اندر قبول فرما۔ اللہ کریم روزے کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ روزے کے بعد قرآن کی باری آئے گی، قرآن کہے گا کہ ربا یہ رات پر مجھے سنتا رہا، سناتا رہا، اللہ آپ کی رضا کے لیے رات پر یہ تکالیف اٹھاتا رہا، آج میری سفارش کو اپنے بندے کے حق کے اندر قبول فرما۔ آپ کو مبارک ہو، جہاں روزے کی سفارش قبول ہوگی وہاں کلام اللہ کی سفارش قبول ہوگی۔ اس لیے آپ خوش قسمت خوش نصیب ہیں، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ کے حبیب کا نام آئے تو صلی اللہ یہ درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں دے گا، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 خطائیں معاف ہوگی۔ حدیث جبرائیل ہے، اسی ماہ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے حبیب کے بعد جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ کے حبیب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، فرمایا کہ
قدم رکھا فرمایا کہ آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا کہ آمین، خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی زبانی مبارک ہے، آج تو زبانی نبوت ہے، آپ نے 3 الفاظ سنے ہیں، یہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کیا ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور اولاد خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ سید الملائک کو دعا دیتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آمین کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے، ایک مختصر ہے خلاصہ سنا رہا ہو۔ رب کی رضا کے اندر، اللہ کی رضا کے اندر، ماں باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے کہ میرا باپ بڑا ظلم کرتا ہے، میں کیسا خیال کروں، میں کیسا خرچہ کروں؟ حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہو، باپ کافر کیوں نہیں، والدین مشرک کیوں نہیں، منافق کیوں نہیں، ظالم کیوں نہیں؟ اولاد کے اوپر ان کی خدمت کرنا واجب ہے، ان کی بات سننا واجب ہے، اللہ اگر وہ بھی دینی کا حکم کرے، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکات نہ دو، حج نہ کرو، پھر تو نہیں، ورنہ اس کے علاوہ ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کے اوپر واجب ہے۔ ماں باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسرا جب قدم رکھا سیڑھی مبارک پہ، اللہ کے حبیب نے جبرائیل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ سید الملائک بدوا دیتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے جب آقا کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ، میری اور آپ کی عادت بن جائے، میرے اور آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود بھی ہے، یہ سلام بھی ہے۔ میرے مرشد پاک حضرت غزالی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے بیٹا جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا جلدی حرمین پاک کا بلاوا ہو جائے گا۔ کون یہ چاہتا ہے کہ حرمین پاک کی حاضری نصیب ہو جائے؟ آج عمرے کے لیے کس کس کا جی چاہتا ہے؟ سب کا چاہتا ہے اللہ مجھ سمیت سب کو لے جائے، درود شریف پڑھے، پیسوں پہ، طاقت پہ، قوت پہ، مال پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ کروڑ پتی محروم رہ کے مر گئے نہ جا سکے، کھرب پتی محروم رہ کے مر گئے نہ جا سکے۔ ایک فقیر جس کی سچی طلب تھی اللہ نے ایسا اسباب پیدا کیا اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اس لیے جو درود شریف کی کثرت کرے گا اللہ کریم اس کے لیے غیب سے بلاوا بنا کر دے گا اور غیب سے سبب اور بندوبست بن جائے گا۔ اور دوسرا جس مقصد کے لیے درود شریف پڑھو گے اللہ اس مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ اور تیسری سیڑھی پہ جب قدم مبارک رکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے اوپر رمضان المبارک کا پورا کے پورا مہینہ گزر جائے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ سید الملائک بدوا دیتے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری گھڑیاں ہے، 15 اور 20 کے بعد تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج دیکھو 23ویں شب ہے، کل 24ویں شب آ جائے گے، یہ دن مجھ اور آپ سے نکل رہے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے بعد وقت ہے، موقع ہے، میں اور آپ غور کریں، فکر کریں کس گھڑی میں ہم سے کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، کون سی ایسا جو ایک گناہ جو مجھ سے ہو گیا ہے اب اس کے اوپر میں اور آپ توبہ کریں، استغفار کریں۔ یاد رکھیں دنیا کا قانون ہے، مجرم کو سزا دی جاتی ہے، بیڑیاں ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہے، جیل کے اندر، تھانے کے اندر، حوالات کے اندر بند کیا جاتا ہے۔ قربان جاؤ ربا تیری عظمت پر، اللہ تیری عظمت پر قربان جاؤ۔ اے رب کی طرف سے خاص کر کے شب قدر کے اندر، رمضان کی ہر گھڑی کے اندر ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رمضان
اللہ کے خوف سے گرا دے، میرا رب سارے گناہ کو نیکیوں سے بدل دے گا اور ایسا بدلے گا۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اس لیے میرا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تم ہاتھ اٹھا کے دیکھا برندوں کو کہنا، دامن پھیلا کے دیکھا برندوں کو کہنا، مانگ کر تو دیکھو ادا نہ کر تو کہنا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آج ختم قرآن کا یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اور رمضان کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں اس کے اوپر توبہ استغفار کرنے والے بن جائے، اپنے گناہوں کی معافی طلبی کرنے والے بن جائے۔ میرا اور آپ کا یہ دل قرآن کا یہ پیغام ہے، جس قرآن کو میں نے آپ نے سنا، قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن موم دلوں میں سخت دلوں کو موم بنا دیتا ہے، پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ بے شمار واقعات ہے، ایک واقعہ سنا کے بعد اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب تو بات لمبی کرتا جا رہا ہے، کیا کرا؟ یہ مبارک گھڑیاں ہے، کتنے میرے اور آپ کے پیارے تھے، ماقبل سال میرے اور آپ کے ساتھ ہے، آج میری اور آپ کی سبوں کے اندر وہ نہیں ہے، آئندہ سال نہ معلوم، کل کا بھی نہیں پتا کہ کون زندہ ہوگا کون مر جائے گا۔ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جہاں جس گھڑی جس جگہ کے اندر میری آپ کی موت لکھی ہے، میں نے آپ کے وہاں پہنچنا ہے، جس دن کے اندر لکھی ہے اس دن کے اندر پہنچنا ہے، جس مقام پہ لکھی ہے اس مقام پہ جانا ہے۔ کیوں؟ یہ اختیار میرے رب کا ہے اور اللہ کے اختیار کے اندر ہے میری اور آپ کی موت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا پاک کلام وہ مبارک کلام ہے، وہ عظیم کلام ہے کہ جو سخت دلوں کو موم بنا دیتا ہے، جو پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کے میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کر کے جاتے ہیں کہ آج تو معاذ اللہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لے کر آؤں گا۔ پھر دنیا دیکھتی ہے حضرت عمر تلوار کو لے کر کے اسی کے عالم کے اندر گھر سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جب باہر جاتے ہیں تھوڑے دور پہنچتے ہیں، ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہتا ہے میں اللہ کے حبیب کا سر لینے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر سے وہ کہتا ہے عمر اللہ کے حبیب کا سر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے کہ تیرے گھر والوں میں سے تیری بہن نے تیرے پروئی نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر باہر سے واپس ہوتا ہے اور سیدھا اپنی بہن اور پروئی کے گھر کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور جب پہنچتا ہے بہن اور پروئی اندر بیٹھے ہوئے کلام اللہ کی تلاوت کے اندر مصروف تھے۔ ایک صحابی پڑھا رہا تھا، عمر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، بہن سمجھ جاتی ہے یہ کھٹکھٹانے والا میرا بھائی عمر ہی معلوم ہوتا ہے، وہ کلام اللہ کے نسخے کا، اور اس صحابی کو چھپاتی ہے۔ دروازے پہ بہن پروئی پہنچتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دروازے پہ پہنچ چکا تھا، بہن پروئی پہنچ کر دروازے کو کھولتے ہیں۔ اب کھولنے کی دیر تھی کہ بہن اور پروئی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا مارتے بہن اور پروئی کا لہو لعان کر دیتے ہیں، اور جب بہن لہو لعان ہو جاتی ہے، قربان جاؤ اے فاطمہ بنت خطاب تیری عظمت پر کہ وہ ایک مبارک جملہ کہتی ہے، اپنے بھائی کو مخاطب کر کے بھائی سے کہتی ہے اے عمر ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، اے میرے بھائی، یاد رکھنا جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میری بیٹی ہو، جس خطاب کا غم تیرے رگوں میں ہے اسی خطاب کا بول میری رگوں کے اندر بھی ہے۔ میں جان تو دے سکتی ہوں، نہ کلام اللہ کو چھوڑ سکتی ہوں، نہ رسول اللہ کو چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، بہنوں والوں سے پوچھو کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے کتنا پیار کرتی ہیں، بیٹی والوں سے پوچھو کہ بیٹی اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہنوں کو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، میراث کے اندر معلوم کیا جاتا ہے، اور بہنوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انہیں کسی وقت تکلیف دی جاتی ہے،
قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اس کے ماں باپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بشارت نہیں ضمانت۔ اور جس کا ضامن کملی والا ہو جائے، اللہ کی قسم اس کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ یہ عہد کرو قرآن کا پیغام ہے کہ آئندہ کے بعد اپنی بچیوں اور بچوں کے شادیوں کے اندر شیطان کو نہیں خوش کریں گے، رحمان کو خوش کریں گے، کوشش کریں گے سنت کے مطابق جنتی ہونے کی ضمانت لے لو گے اللہ کے حبیب کی۔ یاد رکھو زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، میرے محبوب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بے پاوے گناہگار ہو لیکن اللہ کے حبیب کا جو فرمان ہے واللہ وہ سچا ہے، واللہ وہ یقینی ہے۔ اس لیے اتنی بڑی بشارت سے میں اور آپ اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فاطمہ بنت خطاب جب بھائی کو یہ جواب دیتی ہے، بھائی بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ لاڈلی بہن فاطمہ تھی جس نے کبھی سر اٹھا کے نہیں دیکھا، جس نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی۔ آج کون سی وجہ ہے کہ فاطمہ کو اتنا مارا لہو لعان کیا، پھر بھی کہتی ہے کہ بھائی جان تو دے سکتی ہوں، نہ کلام اللہ کو چھوڑ سکتی ہوں، نہ رسول اللہ کو چھوڑ سکتی ہوں۔ حضرت عمر دیکھتا ہے، بہن سے کہتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ بہن کو کلام اللہ مجھے بھی بتلاؤ جس نے اتنا دیوانہ آپ کو کر دیا ہے۔ بہن کہتی ہے کہ نہیں بھائی آپ ناپاک ہو، کلام اللہ پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہو۔ کہتا ہے پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر غسل کر کے آتا ہے، مختصراً سورہ طٰہٰ کی چند آیات بینات ہی سنتا ہے۔ عمر کہتا ہے بہن سے جلدی کرا، مجھے بھی آقا کے قدموں میں لے جاؤ، میرا سینہ پھٹنے کو ہے۔ کچھ دیر پہلے تک وہی عمر جو پتھر دل لے کر کے آقا مدنی کو شہید کرنے جا رہا تھا، آقا مدنی کا سر لینے جا رہا تھا، آج جب کلام اللہ کو سنتا ہے عمر کا دل معاف ہو جاتا ہے، عمر کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ پھر عمر کہتا ہے بہن جلدی کرو، مجھے بھی محمد الرسول اللہ کے قدموں میں لے جاؤ کہ میں بھی آقا کو اپنا سامنے کرا جاؤں، جلدی کرو، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، میرا سینہ پھٹنے کو ہے، جلدی کرو۔ اس لیے پیارے بھائیوں کلام اللہ کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ سخت دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس آخری بات کر کے بات ختم کروں گا کہ آج میرے ہمیں فرصت نہیں ہوتی کلام اللہ کو پڑھنے کی۔ حالانکہ ایسا نہیں، میرا اور آپ کا یاد رکھے کلام اللہ سے تعلق جڑ جائے، واللہ ہر آنے والا دن عزت والا دن ہوگا، خوشی والا دن ہوگا، اور جو ہے کہ بلندی والا دن ہوگا جب کلام اللہ سے تعلق جڑے گا۔ لیکن افسوس آج ہمارے گھروں میں تابوں کے اندر، گرد غبار کے اندر کلام اللہ پڑا ہوتا ہے، مہینوں مہینوں، ہفتوں ہفتوں، سالوں سالہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہم کلام اللہ کو اٹھا لیں، پڑھ لیں، چھو لیں، سینے سے لگا لیں، اور جب پھر دکھ آتا ہے، کوئی پھر جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر خوش قسمتی ہے کہ پھر بھی مل جائے، نہیں تو مولوی صاحب بیچارہ ٹھیکیدار ہے، اس کے ختم بھی کرنے ہیں، مظلوم کو بھی بخشانا ہے، سارا کام اسی نے کرنا ہے، اور پھر بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سنو میرے بھائیوں، آج کے بعد اللہ کے لیے اتنا کرو، زیادہ نہیں، صبح کو اٹھو سورہ یاسین شریف پڑھو۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ دن کی ساری حاجتوں کو پورا کرے گا، رضا غیب سے عطا کرے گا۔ 10 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب اور اجر
اللہ اسے فوراً جنت عطا کرے گا۔ انشاءاللہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کرو گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ حصہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر جو میرے پیارے بھائی پڑھے نہیں ہوئے آپ خوش نصیب ہیں، مولوی صاحب خود بھی موجود ہے اور مولوی صاحب بھی بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے الحمدللہ 3 بیٹے حافظ قرآن۔ یہ بڑے نصیب والے ہیں، یہ بڑے نصیب والے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے بیٹوں کو بھی حافظ قرآن۔ آپ 2 کام کریں، ان کے ساتھ جو احسان کرنا ہے، ایک پہلے اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں اور جو ان کے بچے یہاں پڑھاتے ہیں بچوں کو اللہ کا دین کلام اللہ پہلا احسان یہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں ان کے پاس پڑھانے کے لیے۔ اور ان علماء سے بڑا میرا اور آپ کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں، یہ اتنے خیر خواہ ہیں، یہ میرے اور آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہے، میرے اور آپ کے بچوں کو حافظ عالم بناتے ہیں کہ جس حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ قیامت میں ایسا نور کا تاج پہنائے گا جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا، اور یہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 افراد کی سفارش کرے گا جو جہنمی جو ہوں گے، اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے انہیں جنت عطا کرے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں پہلے اپنے بچوں کو بھیجو۔ اور دوسرا بھی پتہ چلا مجھے کہ مسجد کے اندر پانی کا بندوبست ہے، یہ میرے اور آپ سب کا فرض ہے۔ آئیے دیکھیں مسجد اقصی جو ہے نا، مسجد اقصی، اس کے اندر جب اسرائیلی آ گئی ہے، یہودی آ گئی ہے، تو وہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم جب وہ ڈھا رہے ہیں، سچ ہی بتاؤ میرا بھی جذبہ بڑھتا ہے، میرا بھی ایمان مجھے للکارتا ہے، ارے جوان ہونے کے باوجود تیری جوانی کے زمانے میں وہاں مظلوموں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، دل چاہتا ہے وہاں چلے جائے اور اسرائیلیوں کے سیوا صاحب نے سیسا پلی دیوار بن کے مقابلہ کر کے جان شہادت نوش کر لیں۔ اس مسجد اقصی قبلہ اول کا حفاظت کرنا، دفاع کرنا میرا بھی فرض ہے اور آپ کا بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے اس مسجد کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور سب سے زیادہ اہل محلے کا فرض ہے کہ اس پانی کا بھی ہم بندوبست کریں کہ جس کے گھر کے اندر پانی ہے، بورنگ ہے، وہ ایک پائپ مسجد کی طرف لگا دے، اگر نہیں ہے ٹینکی بنا کر لائیں اور یہاں پانی کا بندوبست کریں، یہاں جماعت والے آئیں، تبلیغی بھائی آئیں، اس محلے کے اندر، اس مسجد کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی آواز شروع ہو جائے، یہاں گشتیں شروع ہو جائے، یہاں جمعوں کا نقل و حرکت شروع ہو جائے، اور یہاں جتنے بھی باہر سے آئے ہوئے مہمان ہاں وہ آرام سے نماز پڑھ سکے۔ یاد رکھے ہر ایک قطرے کے اوپر اللہ نیکی دے گا، اللہ ثواب دے گا، اللہ اجر دے گا، اور اپنے مرحومین کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ وہ پانی کا بندوبست کرنا، پانی کا کنواں کھدوانا۔ پہلے تو میں اور آپ یہ کریں، اور دوسرا عاجزانہ گزارش کہ مولوی صاحب بیچارے کریے کے مکان میں رہتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، یہ میرے اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں، فرشتے یہ نہیں ہیں، میرے اور آپ جیسے انسان ہیں، یہ کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، بیماریاں ان پہ بھی آتی ہیں، کبھی خوشیاں ان کی بھی ہوتی ہیں، ان کی ضرورات ہے۔ اگر یہ اس کو چھوڑ کر کے یہ میرے اور آپ سے زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہے، کوئی اور شعبے میں چلے جائیں، مجھے اور آپ سے زیادہ کمانے والے ہوں گے، لیکن مسجد کے اندر جس امام صاحب کی ضرورت ہے مسجد محروم ہو جائے گی، سارے محلے والے محروم ہو جائیں گے، دین کے احکام کے اندر کمی آ جائے گی، دین کے کام کے آگے میں اجرت نہیں دے سکتے، ایک الف کی، ایک لفظ الف کی نہ کوئی ماں کا لال دے سکتا ہے اور نہ کوئی ماں کا لال لے سکتا ہے، لیکن یہ بھی میرے اور آپ جیسے انسان ان کی بھی ضرورت ہے، اس لیے آپ ان کا خیال کیا کریں، اور جب آپ اس کا خیال کریں گے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ اللہ کے حضور دعا کرے گی، اور میرا رب اس دعا کے صدقے ہم سب کی بگڑیوں کو بنا دے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے ان 2 چیزوں کا، مسجد اللہ نے عالیشان بنا دی، بہت بڑا محلہ ہے، جہاں جمعہ والے آنا شروع ہو جائے نا، خصوصی گشتیں شروع ہو جائیں، تو انشاءاللہ آئندہ سال یاد رکھیں اگر زندہ رہے پانی آ گیا، جمعہ شروع ہو گئی تو یہاں ختم قرآن کے موقع پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسلمان آ سکتا ہے، ہر کلمہ کو آ سکتا ہے، اگر نماز پڑھے اللہ کو یاد کرے، تو اس لیے انشاءاللہ ایک کوشش یہ کرے، اور دوسری کوشش یہ کرتے ہیں، آخری بات کہتے ہیں، بات ختم کرتا ہوں، آج یہ مبارک موقع ہے، میں اور آپ
اپنی جو مال اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس مال کے اندر جو ہے کہ مسجد کے ساتھ اب عید ہے، رمضان میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں، اب اس وقت میں اور آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں کہ رومال کسی ساتھی کے پاس ہے تو ڈال دیں، جتنی بھی حیثیت ہے یہ مسجد میں استعمال ہوگا، مدرسے میں ہوگا، میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور جو بیل کرے گا سب سے زیادہ ثواب اجر اللہ اس کو عطا کرے گا۔ تو آپ اور میں جب مسجد کے اندر لگائیں گے، مسجد کی ضرورات کے اندر، تو پھر سنو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ فرمایا جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کو تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے بھی جنت کے اندر محل بنائے گا۔